نکل چکی ہے، پرواز کر چکی ہے. ہم نے ہر تک کی قدموں کو سر اٹھایا. امیر المومنین ایک لمحہ چاہتے آقا کی ساری امت کی بخشش و معافی کا اعلان کروا دیتا. میں نے سر سجدے میں رکھ کر کہا میرے مالک میں ساری زندگی طلب کرا تیرے محبوب کے لیے جو ساری جہاں تنور بانٹنے آئے ہیں، مجھے تو نے دیدار نصیب نہیں کیا، صحابیت کا مرتبہ نہیں دیا. آج تیرے محبوب کا حکم ہے سر باندھ نہیں جاؤں گا جب تک دیدار نہیں کرتا کہ ساری امت کی بخشش و معافی کا اعلان کرتا ہوں. یہ عاشقوں کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور سے وفا کر کے تو دیکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر میں آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے صرف ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. کنز العمال میں حدیث پاک آئی، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے. کفار مکہ نے ایک دوسرے کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے، کوئی کہتا یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا یہ کیسا ہے. لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے سرکار نے مکہ کے باہر قدم رکھا، دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے سامان سر پہ اٹھائے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے جا رہی ہے. میرے سرکار اس کے قریب چلے گئے. آپ نے میٹھی سریلی پاکیزہ طیب طاہر زبان سے پوچھا ماں کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ سبحان اللہ. عرض کرتی ہے جوان میں فلاں علاقے کی طرف جا رہی ہوں. سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کیوں جا رہی ہے. آپ نے فرمایا بڑھیا تیری خدمت کر سکتا ہوں. کہا ہاں کتنی پیسے لوگے؟ فرمایا کہ پیسے کی بات میں کرنا، جتنی دینے ہو دے دینا، پہلے تو منزل پہ پہنچ جا. گٹھڑی اٹھائی ہے، میرے سرکار نے اپنے سر انور پہ رکھی ہے. حضور آگے چل رہے ہیں، بڑھیا پیچھے چل رہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار آگے چلتے، بڑھیا دامن سے پکڑ کر کہتی بیٹا لمحہ کے لیے مڑ کے دیکھتے، چہرہ دیکھ کر کہتی آگے چل. پھر چلتے، پکڑ لیتی، آواز دیتی بیٹا رک جاتے، پیچھے دیکھتے، ایک مرتبہ پھر سے چلوا کر لیتی، کہتی چل. آگے چلتے، روک کر دیکھتی بیٹے کی چل. چلتے گئے، دیکھتی گئی، منزل آ گئی. عرض کرتی ہے بیٹا سامان رکھ دے، سامنے والی بستی ہماری ہے، یہی جانا ہے. میرے عزیز آئیں گے لے جائیں گے. سامان زمین پہ رکھا گیا. پوچھا ہے کتنی مزدوری چاہیے؟ سرکار نے فرمایا بوڑھی ماں یہ بتا کہ تو نے گھر چھوڑا کیوں گئے؟ چھوڑا کیوں گئے؟ عرض کرتی ہے اے نوجوان، اے پیاری زلفیں والے، سونے مکھڑے والے، نورانی چہرے والے، سن مکہ میں ایک قریشی ہے جو یتیم ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ہاشمی گھرانے کا جوان ہے. اس نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں نبی ہوں. وہ ہے جادوگر. جس کو جادو کرتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس خوف سے گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہی رہ جاؤں گی جب تک زندگی ہے، مکہ میں نہیں جاؤں گی، کہیں اس کا جادو مجھ پر نہ چل جائے. قربان جاؤں محمد عربی کے اخلاق پر. مسکرا کر کہا ماں ایک بار اسے دیکھ تو لگتی، ایک بار تو اسے دیکھ لیتی. عرض کرتی ہے بیٹا تم بتا اگر اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو اسے ضرور بناتا. تو فرمایا کہ کسے بناتا؟ عرض کی کہ جوان میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں اگر مالک کو کوئی نبی بھیجنا بھی ہوتا تو وہ تجھے نہ بھیجتا. آپ نے پوچھا کیوں؟ عرض کی اس لیے جب سے تم مکہ سے نکلا تھا میں تمہیں روک روک کر جو کہتی تھی پہلی نگاہ دیکھ کر اعلان کر چکی تھی تیرے چہرے پر چار قربان کر دوں گی. کیوں کہ جہاں تو قدم رکھتا تھا وہ خطہ نور بن جاتا تھا. جس درخت کے قریب سے گزرتا تھا جب پر سلام کرتا تھا جہاں خشک سالی تھی ہریالی ہو گئی. جس راستے سے گزرا خوشبوئیں پھیل گئی. تو اگر نبی آنا ہوتا تو نہ ہوتا. میرے سرکار نے فرمایا ماں سوچ لے کیا کہتی ہے، اگر میں ہوتا تو ایمان لے آتی. عرض کی میں لے آتی، میں نے سنا نہیں ہے، میں تو دیکھ چکی ہوں. سرکار نے فرمایا پھر گھبراؤ گی تو نہیں؟ عرض کی نہیں. فرمایا کہ جس کے خوف سے تو گھر چھوڑ رہی تھی وہی محمد عربی تیرا سامان اٹھا کے چل رہا تھا.
دیکھیے آج یہ درس کے لیے تھا. آج ہمیں کوئی ایک تانا دے دے ہم اس کے لیے خبر نہیں کیا کیا الفاظ دے دیتے ہیں. اگرچہ وہ جانتا ہو نہ جانتا ہو ہمیں غرور بن جاتا ہے کہ میں عالم ہوں, میں پیر ہوں, میں چودھری ہوں, میں گھر کا سربراہ ہوں. ارے آؤ زندگی بہتر کرنی ہے تو حضور کی غلامی میں دیکھو سبحان اللہ. کیا تھا. قدموں میں دے رہی ہے, اعلان کرتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ میں اعلان کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا پھر بڑھیا جا اپنے گھر کی طرف, مجھے اجازت دے دے. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب تجھے دیکھ لیا ہے اب بھی چھوڑ دوں. قربان جاؤں. ذرا چشمے تصور میں جائیے اور مدینہ پہنچیے, مکہ المکرمہ کے اس وادی میں لے جائیے اپنے آپ کو. میرے سرکار نے فرمایا اے بڑھیا ماں تیرے عزیز انتظار کر رہے ہوں گے, تیری اولاد میں سے ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, تیرے خاندان والے ہوں گے. پیر فرید کوٹ مٹھن کے تاجدار نے نقشہ کھینچ کر کہا, بڑھیا نے ہاتھ جوڑے ہیں, کہا ماں باپ اپنی جگہ, اولاد اپنی جگہ, رشتہ دار اپنی جگہ, بس ہم دس نتیجے میں پہنچے گے. سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ میں مغرور کر دیا, اب کیا کرے گا جوان تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اب آگے تیرے شہر میں واپس نہ جائیں گے, یہی فیصلہ کیا کہ تجھے دیکھنے کے بعد اب تمنا ہے یہی تیرے فرید کی وہ زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد. سبحان اللہ. یا رسول اللہ جب تک دیکھا نہ تھا یہی سمجھ تھی کہ آپ جادوگر میں شاید, آج تو دیکھ لیا ہے مجھے قبول فرما لیں. ساری زندگی آپ کے قدموں میں رہوں گی, اگر روح نکلے گی تو تیرے قدموں میں رہے گی. سب کچھ قربان کر کے تیری بارگاہ میں چلنے کے لیے تیار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا تھا. ماشاء اللہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اور امام قرطبی نے یہ بات نقل کی, لم یظہر لنا تمام حسنہ لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ, کہ اللہ نے 70,000 پردے رکھے حضور کے حسن پر. سبحان اللہ. اگر ایک پردہ بھی ہٹا دیتا تو کسی کی جرت نہ تھی میرے سرکار کو دیکھ سکے. اور ملا علی قاری نے بڑی زبردست بات کی, فرمایا اگر ایک پردہ ہٹ جاتا تو پھر کوئی دنیا میں کافر نہ رہتا, سب دیکھ کر حضور پر ایمان لے آتے. سبحان اللہ. پھر اتنی بات نہ تھی, فرمایا جو قبرستان میں پڑے مرتا گئے, جتنی موتیں پڑے گئے وہ بھی زندہ ہو کر حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.